बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अफ़गान हूँ। इसराइल को ईरान ने तहस नहस करके रख दिया। ईरान के हाथों इसराइल तहस नहस हो चुका है। इसराइल और भारत आलमी सतह के ऊपर दहशत गर्द ममालिक करार दिए जा रहे हैं, बल्कि ये दहशत गर्द ममालिक साबित हो चुके हैं। उसके फैक्ट्स भी मैं आपके सामने रखूंगा। मुस्लिम दुनिया मुत्तहिद ना हुई, मुस्लिम ममालिक मुत्तहिद ना हुए तो सबकी बारी आएगी, ये कहना है वजीर दिफा डिफेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब का। पाकिस्तान ने इसराइली जहारियत के ऊपर बड़ा सख्त मौका पेश किया और उन्होंने कहा कि हम अपने हमसाया मुल्क ईरान के साथ खड़े हैं। टर्की भी पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान का जो स्टेटमेंट है वही टर्की का स्टेटमेंट है। सऊदी अरब भी यही कह रहा है कि हम ईरान के साथ हैं। इसी तरह जो दीगर मुस्लिम ममालिक हैं उन्होंने इस मुश्किल की घड़ी में ईरान का साथ देने का फैसला किया। इसराइली बमबारी जो थी उसका बड़ा मुंह तोड़ जवाब दिया गया ईरान की तरफ से। ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलों से जो इसराइल के ठिकानों को तबाह किया, इसराइल के जो तबाही मची असर, वो सारी जिंदगी इसराइल को याद रहेगी। ये इसराइल जो यमन के अंदर मासूम नेते मुसलमानों को, मासूम बच्चों को शहीद कर रहा था, उनको मुंह पर गोलियां मार रहा था, उस इसराइल का इबरतनाक अंजाम और इनका जवाल करीब आ चुका है। सर, आप याद रखें कि जब जुल्म हद से बढ़ता है तो मिट जाता है। और मुझे वो वक्त याद आ गया कि जब कहा जाता था कि जी आलमी जंगें होंगी और मुस्लिम ममालिक जो हैं वो फतह से हमकनार होंगे। बहुत से सूफियाए कराम ने, बहुत से औलियाए कराम ने अपनी किताबों के अंदर जिक्र किया। हमारे जो पीर मुर्शिद हैं सूफी बरकत अली लुधियानवी, उन्होंने अपने जो है ना वो जो तारीखी अल्फाज थे उन्होंने ये बताया कि वो वक्त दूर नहीं जब पाकिस्तान की हाँ और ना में अक़वाम आलम के फैसले होंगे। और सर, पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान के सियासी और पाकिस्तान के दिफाई मामलात के हवाले से और जो भी इसके अलावा सूफी बरकत अली लुधियानवी साहब ने पशीन गोइयाँ की थी वो दुरुस्त साबित हो रही हैं। आज के वक्त तक तमाम पशीन गोइयों को उठाकर देख लें, सूफी बरकत अली लुधियानवी साहब की वो जो पशीन गोई थी कि वो वक्त दूर नहीं जब पाकिस्तान की हाँ और ना में अक़वाम आलम के फैसले होंगे। तो सर, आज आप देख लें कि पाकिस्तान जो है, जो भारत की सर्जिकल स्ट्राइक के ऊपर पाकिस्तान ने उसको मुंह तोड़ जवाब दिया, उसके बाद पाकिस्तान जो फतह से हमकनार हुआ उस जंग में, भारत की पूरी दुनिया में जिल्लत आमेज शिकस्त के चर्चे सुनाई दे रहे हैं और पूरी दुनिया के अंदर भारत के ऊपर लानतान हो रही है। मोदी जैसा सफाक दरिंदा, एक ऐसा शख्स जिसने पाकिस्तान की सालमियत को सर्जिकल स्ट्राइक के जरिए टारगेट किया, उस मोदी को उसकी जुबान में मुंह तोड़ जवाब मिला। 9 और 10 मई की दरमियानी शब को जब भारत ने पाकिस्तान के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक की, अहमदपुर शर्किया, उसके अलावा दीगर प्लेसेस को टारगेट किया, तो सर भारत को 4 निशाने चत किया गया। 9 और 10 मई की दरमियानी शब पाकिस्तान फतह से हमकनार हुआ था ना, इन्होंने 6 या 7 मई की दरमियानी शब को पाकिस्तान को टारगेट किया था, पाकिस्तान के हिस्टोरिकल प्लेसेस को टारगेट किया था। और इसी तरह ये जो दूसरा दहशतगर्द मुल्क है इसराइल, ये आलमी सतह पर दहशतगर्द साबित हो गया। अक़वाम मुत्तहिदा ने इसराइली जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर भी यही जवाब आया है कि हम इसराइली जारियत की भरपूर मजम्मत करते हैं, हम इसको किसी सूरत डिफेंड नहीं कर सकते। अमरीकी सेनेटर ने इसराइली जारियत को गैर कानूनी करार दे दिया। उन्होंने इसराइल का ईरान पर जो हमला है उन्होंने इसको आम अल्फाज में उन्होंने कहा कि इसराइल जो है हम उसको किसी तौर पे डिफेंड नहीं कर सकते। अमरीकी सेनेटर ये बात कह रहा है। सर, इसराइल ने जो किया, ईरान के मजीद 3 जोरी साइंसदान और 3 पासदाराने इनकलाब के गार्ड्स को शहीद किया। इसी तरह जब ईरान के अंदर ईरान जब हमला कर रहा था इसराइल के ऊपर और जो इसराइल के अंदर सायरन बज रहे थे, वो सायरन बजाए जा रहे थे, तो इसराइल की जो तबाही है वो पाकिस्तान क्या, वो आलमी मीडिया के ऊपर नहीं नशर की जा रही थी। लेकिन जब वो आलमी मीडिया के ऊपर नशर हुई कि इसराइल के ठिकाने तबाह हो रहे हैं, इसराइल के कुछ जो है तारीखी मुकामात को टारगेट किया गया, इसी तरह इसराइल जो है उसका जवाल आप देख रहे हैं। सर, मैं तो सोशल मीडिया के ऊपर वो तस्वीरें देख रहा हूं और अब इसराइली आर्मी चीफ कह रहा है कि जी ईरान तक का रास्ता साफ हो गया, अब तेहरान पर हमला करने की मंसूबाबंदी कर रहे हैं, इनको वासले जहन्नुम कर दिया जाएगा।
یہ جو دہشت گرد ممالک ہیں نا، بھارت، اسرائیل اور اس قسم کے بہت سے دہشت گرد ممالک، سر پرابلم یہ ہے کہ پاکستان نے انڈیا کو شکست دی ہے، 2025 کی جنگ کا پاکستان فاتح قرار پایا، اور عالمی سطح کے اوپر وہ دہشت گرد ممالک جو بھارت کی پراکسس بن کر، بھارت کے سہولت کار بن کر یہ کام کر رہے تھے، مودی بھی دہشت گرد ہے، اسرائیلی وزیراعظم بھی دہشت گرد ہے، دونوں دہشت گرد ہے، شکل سے دہشت گرد لگتے ہیں، دونوں شکل سے ہی ٹیررسٹ لگتے ہیں، دونوں ٹیررسٹ آرگنائزیشنز کے سرپرست اعلیٰ کے طور پر کام کر رہے ہیں۔ اور سر دیکھیں کہ مودی کیسا سفاک درندہ تھا جس نے اپنی ریاست گجرات میں وہاں پر معصوم لوگوں کے اوپر ظلم کروایا۔ گجرات کیا، وہاں پر آپ دیکھ لیں، امرتسر کے اندر دیکھ لیں، بھارت کے اندر جتنی سکھ کمیونٹی اس کو ٹارگٹ کرواتا رہا، وہاں پر مسلمانوں کا قتل عام کرواتا رہا، اور وہی جو یہ یمن کے اندر ہوتا رہا، جو اسرائیل نے جاریت کی، معصوم بچوں کو، نیت مسلمانوں کو کس طرح سے شہید کیا گیا، کس طرح ان کو ٹارگٹ کیا گیا، کس طرح یمن کے اندر ایک میسو قسم کی تباہی مچائی گئی، اور اس پورے ملک کو ڈسمنٹل کرنے کے لیے، اس کو تباہ کرنے کے لیے وہ تمام دہشت گرد وہ جو ممالک تھے وہ اکٹھے ہوئے تھے۔ اور اب پاکستان کی جو ترقی ہے وہ ہضم نہیں ہو رہی، اس لیے کیونکہ سر پاکستان ترقی یافتہ ممالک کے ساتھ میں کھڑا ہوا ہے، اور سب کو پتہ ہے کہ پاکستان اگر اکانومی کے حوالے سے سٹیبل ہو گیا، اور یہ معاشی حالات جو ہیں، یہ ابتر معاشی حالات یا آہستہ آہستہ جو ٹھیک ہو رہے ہیں، یہ مزید ٹھیک ہو گئے، تو سر پاکستان کی جو رینٹل اکانومی، جو خان صاحب کے دور میں ایک رینٹل اکانومی تھی، اس کو چار چاند لگ جائیں گے، مثبت اشاریے آئیں گے سامنے، اکانومی کے والے سے، معیشت کے والے سے مثبت اقدامات ہوں گے۔ تو سر یہ چیزیں کھٹک رہی ہیں ان لوگوں کو، ان ممالک کو یہ چیزیں کھٹک رہی ہیں، یہ جو دہشت گرد ممالک ہیں، اسرائیل اور بھارت کی صورت میں یہ جو پراکسیز ہیں، ان لوگوں کو پاکستان کی ترقی کسی صورت نہیں ہضم ہو رہی۔ اور ایران کے اوپر حملہ اس لیے کیا کہ ایران کے پاس جدید جوہری ہتھیار ہے، ایران جو ہے وہ ایک ڈیولپنگ کنٹری ہے، ایران تیل کے والے سے، گیس کے والے سے، ان کے جو معاہدے ہوتے ہیں پاکستان کے ساتھ اور دیگر ممالک کے ساتھ، وہ ہضم نہیں ہو رہے۔ اور سر ایران کو جو ٹارگٹ کیا، اس کے بعد ایران نے ایسی تباہی میں چاہیے کہ اسرائیل کی جتنی بھی سٹیٹس ہیں وہاں پر جو ہے وہ رونگٹے کھڑے ہو گئے ہیں لوگوں کے۔ اور ایک جو دہشت گرد ہے وہ بیٹھ کر پاکستان کے خلاف بیانیاں بنا رہا تھا، اس دہشت گرد کا نام تھا نا نریندرا مودی، جس نے کہا کہ پہلگام کے اندر وہ جی پاکستان کے دہشت گرد آئے، لشکر طیبہ کے لوگ آئے۔ ابھی حال ہی میں وہ جو انڈیا کے اندر پلین کراش ہوا 2 یا 3 دن پہلے، میں نے اس کے اوپر اظہار تعزیت کیا، ان خاندانوں کے ساتھ، ان لواحقین کے ساتھ اظہار تعزیت کیا جن کے پیارے اس دنیا سے چلے گئے، جو ان کو چھوڑ کر چلے گئے۔ لیکن سر بھارت کے اندر اتنی شرمندگی، اتنا ان کے اندر ظرف نہیں تھا کہ ان کا میڈیا آج کے دن ہی پروپیگنڈا روک دیتا، آج کے دن ہی چھوڑ دیتا، یار کم از کم آج کے دن ہی جھوٹ بولنا چھوڑ دیتے۔ وہ ہے نا شعر، جھوٹ بولا ہے تو اس پر قائم بھی رہو ظفر، جھوٹ بولا ہے تو اس پر قائم بھی رہو ظفر۔ آدمی کو صاحب کردار ہونا چاہیے، لیکن سر صاحب کردار کیسے ہو سکتے ہیں؟ جو دہشت گرد ممالک ہیں بھارت اور اسرائیل، وہ صاحب کردار تو نہیں نہ ہو سکتے، وہ تو گرے ہوئے لوگ ہیں، جو لوگوں کو، جو معصوم لوگوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں، جو اپنے لوگوں کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، جو اپنی ریاست کے لوگوں کے ساتھ ظلم کرتے ہوں، وہ کس طرح سے سر ٹھیک ہو سکتے ہیں؟ وہ تو شیطان کے راستے پر عمل پیرا ہیں، وہ صراط المستقیم کے راستے پر عمل پیرا نہیں ہے۔ تو یہ جو انہوں نے کیا ہے، ایران نے جو سر بیلسٹک میزائلوں سے تباہی مچائی ہے اسرائیل کے اندر، اسرائیل جو ہے اس کو یہ شکست کسی صورت ہضم نہیں ہو رہی۔ ابھی تک اسرائیل اپنی ڈٹائی اور بے شرمی کو سامنے رکھتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ جی ہم یہ کر دیں گے، ایران کے بعد ہم تہران پر حملہ کرنے جا رہے ہیں۔ سر ان کا جو حال ہوگا نا، وہ آپ یاد رکھیے گا کہ ان کا انجام بڑا عبرتناک ہوگا۔ اسرائیل کے اوپر جو ایرانی بیلسٹک میزائل کے حملے ہوئے ہیں، اس کے مناظر دکھائے گئے نیشنل میڈیا کے اوپر، پاکستان کے اندر اس کے مناظر دکھائے گئے، اور ایران اسرائیلی حملوں کے جواب میں تل ابیب کو میزائلوں سے نشانہ بنایا۔ ایران کے پاسداران انقلاب فورس نے اسرائیل میں درجنوں اہداف، فوجی مرکز اور فضائی اڈوں پر بیلسٹک میزائلوں سے حملے کی تصدیق کی۔ ایرانی پاسداران انقلاب فورس نے ایک بیان جاری کیا جس میں ایران نے اسرائیل کے حملوں کے بعد جوابی کارروائی کو آپریشن وعدہ صادق 3 کا نام دیا۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ ایران نے اسرائیل میں درجنوں اہداف،
عسکری و فضائی اڈوں کو نشانہ بنایا۔ اب ایران کے جو سپریم لیڈر ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اسرائیل نے جنگ چھڑی ہے نا، اس جنگ کا انجام بڑا عبرتناک ہوگا اور اسرائیل کو شکست ہو رہی ہے سر۔ جس طرح بھارت جیسے دہشت گرد ملک کو شکست ہوئی، اسی طرح اسرائیل کو بھی شکست ہو رہی ہے۔ یہ لکھنے اس غریب فقیر اور درویش کی بات کہ اسرائیل کو بھی شکست ہونی ہے، بھارت کو شکست ہوئی، بھارت کو روس نہیں بچا سکا، امریکہ نہیں بچا سکا، بھارت کا پوری دنیا میں منہ کالا ہو رہا ہے، ان کی جگ انسائی ہو رہی ہے، اسی طرح اسرائیل کا پوری دنیا کے اندر منہ کالا ہو رہا ہے، جگ انسائی ہو رہی ہے۔ اور سر جب 57 مسلم ممالک ایک صف میں کھڑے ہو جائیں گے اور کھڑے ہو کر اس بات کا عزم اور ارادہ کر لیں گے کہ ہاں دہشت گردوں کی پراکسیز والے ممالک بھارت اور اسرائیل کو ان کی زبان میں جواب دینا ہے، تو سر کوئی دنیا کے اندر اسلامی ممالک کا بال جو ہے نا وہ وینگا نہیں کر سکتا، کوئی بال نہیں اتار سکتا۔ اور سر آپ دیکھ لیں ان کا زوال آ گیا ہے۔ یہ وہی دہشت گرد ملک ہے نا اسرائیل، جو سمجھتا تھا کہ جی ان کی اسٹیٹ پر کوئی حملہ نہیں کر سکتا، ان کو کوئی جواب نہیں دے سکتا۔ آج اسرائیل کے اندر جو تباہی ہو رہی ہے، جو ان کے ٹھکانوں کو تباہ کیا گیا، سر میں لاکھ لاکھ کروڑ کروڑ دفعہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ وہ وقت آ گیا کہ دشمن کو اس کی زبان میں جواب دیا جا رہا ہے۔ اور یہ وہی مغرور اور متکبر لوگ تھے جو کہا کرتے تھے کہ جی ہمیں نہیں، یہودوں نے سارا کے جو سرپرست اعلیٰ ہے اسرائیلی، ان کو ان کی زبان میں جواب مل رہا۔ اور سر یہ ایک ایران کی شکست، ایران کی جو ہے وہ ایران نے ان کو شکست سے دوچار کر دیا، یہ ایران کی بہت بڑی فتح ہے، یہ ان کی بہت بڑی وکٹری ہے کہ انہوں نے اسرائیل کے ان ٹھکانوں کو تباہ کیا جہاں پر اسرائیل کو بڑا غرور اور تکبر تھا۔ تو سر اسرائیل اور بھارت، ان کا انجام اور ان کا زوال قریب ہے، ان کا انجام عبرتناک ہے۔ اپنی رائے کے کمنٹس میں ضرور اظہار کیجئے گا۔ انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔